حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر. دعا ہی عبادت کا جوہر ہے. مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے. گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا. توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے. اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے. کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو. دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں. یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے. فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بحث نہیں. مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے. ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں. مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دعائی دوں گا اللہ کی. اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے. فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے. اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ. اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے. اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے. مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا. سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ. عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا. یہ فرشتے یہاں ہیں کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا. یہ کروں گا تو شرک. موجود ہیں کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی. جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں. دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے. آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں. اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں. یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو. تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے.
وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں. دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے. اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ اس محفل میں فی من عندہ. تو فرشتے ہیں کہ نہیں؟ ان فرشتوں کو پکار نہیں سکتے. اگر آپ نے یا جبرائیل میرا یہ کام کروا دو، تکلیف میری رفع کر دو کہا اور شرک ہوا، یا میکائیل اور یا اسرافیل. اسی طرح اگر آپ نے کسی اولیاء اللہ کے ارواح میں سے کسی کو پکارا، اسی طرح اگر آپ نے انبیاء کو پکارا، جس کو بھی پکارا وہ شرک ہو جائے گا. پکارنے کی اجازت نہیں ہے، پکارو صرف اللہ کو. اللہ جس کے ذریعے سے آپ کا کام کرائے اس کا اختیار ہے. باقی رہ گئے علمی مسئلے. بعض لوگ کچھ اگر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے کچھ روحانی تجربے لکھ دیے، وہ اس کو شرک بنائے پھر رہے کہ تو شرک ہو گیا، مشرک ہو گیا، یہ ہو گیا. بھائی وہ علمی مسائل ہے. مثال کے طور پر اس میں میں پھر عرض کروں گا کوئی اختلاف کرے اتفاق کرے. شاہ ولی اللہ نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح ان کے انتقال کے بعد ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دی جاتی ہیں، اور اللہ جیسے اپنے احکام کی تنفیذ فرشتوں سے کرواتا ہے ایسے ہی ان کو بھی اس کام میں لگا دیتا ہے. اب یہ ایک علمی مسئلہ ہے یا نہیں ہے مجھے کیا پتا. کوئی خاص دلیل شاہ صاحب نے بھی نہیں دی، میں بھی مانتا ہوں. جو دلیلیں دی ہیں اس پر میرا بھی دل مطمئن نہیں ہوا، ٹھیک، لیکن یہ ایک علمی بات ہے. اب کہہ بھی رہے طبقہ اسفل، ملائکہ کا طبقہ اعلیٰ نہیں، اسفل. اللہ تعالیٰ کی ایک بیوروکریسی ہے، اس بیوروکریسی کے نچلے درجے میں اگر یہ بھی شامل ہو جائے تو میرا کیا بگڑتا ہے. فرشتے بھی ہیں، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اجازت نہیں ہے، میں طبقہ اعلیٰ کے فرشتے کو نہیں پکار سکتا، اسفل کو کیا پکاروں گا. میں جبرائیل کو نہیں پکار سکتا، سید الملائکہ انہیں نہیں پکار سکتا. یہ ہے اصل بات. نداء لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا، کسی اور سے استغاثہ، استدعاء، استمداد، یہ استعانت، یہ ہے اصل میں شرک.